नाज़रीन, सानिया गुल प्लाजा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ये आग बज़ाहिर तो बुझ गई है, इस आग के शोले जो है वो अभी तक जल रहे हैं और MQM और पीपल्स पार्टी सख्त बयानात के ज़रिए एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वफाक में PMLN की पोजीशन खासी इस वक्त परेशान कुन इस एतबार से भी है कि एक तरफ KP का चैलेंज है, दूसरी तरफ दो इत्तेहादी जो है वो सानिया गुल प्लाजा के ऊपर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा ये आग लगाई गई है और बिलावल के ऐवान सदर में प्रोग्राम और डिप्लोमेट्स को बिठा के परफॉर्मेंस दिखाने के बाद लगाई गई है। तो एक हंगामा सा बपा हो गया है। जुडिशल कमीशन से सिंध हुकूमत ने इनकार कर दिया है और जो इस वक्त कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट थी कमिश्नर कराची ने वो सबमिट करा दी है। इसके बाद MQM की क्या पोजीशन है, पीपल्स पार्टी ने अब किस तरह आगे बढ़ना है और PMLN की क्या पोजीशन होगी, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौला बख्श चांडिया साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और राना एहसान अफजल साहब PMLN के रहनुमा हैं, और अली खुर्शीदी साहब MQM के रहनुमा हैं। हमारे साथ तीनों मौजूद हैं। मैं ज़रा चांडिया साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। ये मुझे बताइएगा, एक हादसे की जो वजूहात हैं वो जानने के लिए एक ज़ाहिर जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड सामने आ रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें क्या मसला है? सिंध हुकूमत क्यों इसकी मुखालफत कर रही है? हमें कोई जिद की बात नहीं है। असल मामला तो हमारे दोस्तों ने बढ़ा दिया है, एक हादसे को इतनी बड़ी चीज बना दी है सियासी मुखालफत के लिए। ये कोई रवायत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी रवायतों से हम सब वाकिफ हैं जी, इसलिए हमने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है। एक दो आदमी ने उनको जवाब दिया और कोई जवाब नहीं दे रहा है। हादसा है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, अदालती तहकीकात कहते हैं तो वो भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इतना बड़े नुकसान हुए, इंसानों की जिंदगियां गई हैं, तो बात तो वाज़ेह होनी चाहिए कि हुआ क्या है, वजूहात क्या है, ये तो आनी चाहिए। बाकी जहाँ तक फारूक सत्तार साहब वाले बातें कर रहे हैं, उनकी बातें ही अपनी है, सारे मामले के जिम्मेदार वो हैं। आपने देखा है उनकी दस्तखत हैं, किस अंदाज से उन्होंने किया है मामला तय। राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाऊंगा। राना साहब, मुझे बताइएगा कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है, MQM जो डिमांड कर रही है, वफाकी हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि दोनों हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों का मौक़िफ़ अहम है और कोशिश ये करनी चाहिए है, हमारा तो यही है कि हम MQM का मौक़िफ़ भी जो है उनका, वो उसको हम सुनना चाहते हैं और उसको हम कन्वे करेंगे पीपल्स पार्टी को, और हम वो ब्रिज बन सकते हैं दोनों के दरमियान में जो कि ये आपस में बातचीत नहीं कर रहे। तो बिल्कुल वफाक जो है अपने दोनों कोलिशन पार्टनर्स का मौक़िफ़ सुन के एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती है। अगर ये चाहें कि इस तरह का किरदार हम हमारे से ये लेना चाहते हैं तो हम वो किरदार अदा कर सकते हैं कि जहां हम ब्रिज बन जाएं दोनों के दरमियान। तो ये जो नदीम चंद साहब ने बात की है, इस पर क्या पोजीशन है आपकी? ये जो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली बड़ा सख्त इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, ज़ाहिर है, लेकिन जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को वो तो हवाले करने की बात कर रही है MQM। नदीम चंद साहब ने तो बड़ी सख्त बातें की हैं, और अब इन दोनों जो आपके इत्तेहादी हैं, आप इनको कैसे लेके चलेंगे? आपके लिए ज़ाहिर है एक क्राइसिस अभी KP में भी वादी तीरा के मामले पे खड़ा हुआ है, और दूसरा ये आपका इंटरनल जो आपके इत्तेहादी हैं, दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। सो जुडिशल कमीशन पे क्या पोजीशन है आप लोगों की? क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? देखिए, ये हमारा तो प्रेरोगेटिव नहीं है ये कि जुडिशल कमीशन फेडरल लेवल पे बनाना है या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो सिंध हाई कोर्ट है उसने बनाना है। ये तो अभी चीज़ दोनों चीज़ें कोई अभी कोई फाइनल कोई कंसिडर तो नहीं की जा रही कि ये ऐसी कंसिडरेशन है जिस पे कोई फैसला हो जाएगा। अभी तो मौक़िफ़ रखा है MQM ने। तो सिंध गवर्नमेंट ने तो इनकार कर दिया ना जुडिशल कमीशन बनने से, तो इसलिए मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। देखिए, इसके ऊपर मैंने आपको यही कहा कि हम वी आर विलिंग टू सेट। अभी तो हमारे पास कोई इस तरीके से किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना किसी ने टाइम मांगा है कि इसको मामले को हम सेटल करें। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन MQM अप्रोच करती है तो ज़रूर इसको देखा जा सकता है। जहाँ तक नदीम अफजल चंद साहब की बात है, देखें, मेरे ख्याल से उन्होंने बग़ैर किसी एविडेंस के या बग़ैर किसी कोई इंफॉर्मेशन के उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि इसके पीछे कोई साजिश है, और कि वो बिलावल साहब ने कोई जो एक प्रेजेंटेशन दी थी डिप्लोमेट्स को, उसके बाद उसको सैबोटाज करने के लिए ये किया गया। उनको ये मौक़िफ़ उन्होंने गालबन रखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई ऐसी कोई एविडेंस है या कोई ऐसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है या कोई सोर्स है जिसके तहत उन्होंने ये बात की। उन्होंने बस एक टॉक शो के ऊपर, मीडिया के ऊपर एक क्लेम जो है वो कर दिया है, जिस तरह एक बातचीत होती है। मेरी अपना ओपिनियन है,
اگر ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو ضرور ان سے میڈیا کو پوچھنی چاہیے کہ کوئی ایسی ایویڈنس یا کوئی سورس یا کس بیسس پہ وہ اتنی بڑی جو ہے وہ کلیم یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے بڑے بڑے کلیم سے بھی بغیر اگر وہ ایویڈنس کے ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے, اور ان کے خاندان والے جب ایسی کوئی سازشی گفتگو سنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پہلو اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. بہرحال ایک جو جتنے بھی لوگوں کی وہاں بات ہوئی ہے ان کی جو فیملیز ہیں ان کو کلوجر چاہیے, اور اس کے لیے تحقیقات منصفانہ طور پہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونا لازم ہے. وفاق اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے, دونوں سائڈوں کو سننے کے لیے تیار ہے, دونوں سائڈوں کو بٹھانے کے لیے تیار ہے, لیکن آبویسلی اس میں اگر کوئی ہمیں اپروچ کرتا ہے تو ہم یہ رول ادا کریں گے. رانا صاحب, یہ بڑا سنجیدہ الزام جو ہے وہ لگا دیا ہے انہوں نے, جو بات کی ہے کہ آگ لگائی گئی ہے, جس کا بھی آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں. ظاہر ہے وہ کہ ڈپلومیٹس کو وہاں بریفنگ دی ایوان صدر میں اور سب کو بلایا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا. شروع کے کچھ دن تو یہ بات نہیں کی انہوں نے, کیا کیونکہ دیکھیں اس کی ملٹی ڈائمینشنل ہے اسٹیٹمنٹ کی, یہ صرف ایم کیو ایم کے خلاف تو نہیں یہ بات ہو رہی, اس کی ملٹی ڈائمینشنل یہ ہے کہ ظاہر ہے ایوان صدر میں اگر وہ اپنی پرفارمنس دکھا رہے تھے تو وفاق میں آپ کی حکومت ہے, آپ اپنی پرفارمنس اپنے پروگرامز بھی کرتے ہیں, یہاں پہ پنجاب کی طرف سے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, اور اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آگ لگائی گئی ہے, ظاہر ہے کہہ تو ایک کانٹیکس میں ہی رہے ہوں گے شاید ایم کیو ایم کو تھوڑا سا پریشرائز کرنے کے لیے, لیکن وہ اوور آل بھی بات کر رہے ہیں کہ جیسے شاید ان کی کارکردگی سے لوگ خائف ہیں, جس کی وجہ سے اس امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو انہوں نے اسلام آباد میں کریٹ کیا تھا. لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر بغیر ایویڈنس کے انہوں نے صرف ایک کوئی سیاسی گفتگو کی ہے تو ندیم افضل چند صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, اور اس طرح کا اگر انہوں نے بات صرف ہوائی بات کی ہے تو یہ افسوسناک ہے کہ اس طرح کی گفتگو نیشنل ٹی وی کے اوپر جس کی کوئی بیسز نہ ہو کرنا بڑا غلط ہوگا. تو یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کوئی ایویڈنس ہے, کیا کوئی بیسز ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے. میں تو اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سازش ہے. ابھی تک بظاہر اب تک جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ حادثہ نظر آ رہا تھا, اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو بلڈنگ کے جو رولز ہیں, جو فائر ایکسٹنگوشنگ کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں تھی, اور بلڈنگ کا جو ایگزٹس جو ہونی چاہیے تھی, جس طریقے سے ایک پریپیئرڈنیس ہوتی ہے بلڈنگ کی فار فائر, وہ نہیں وہاں ایگزسٹ کرتی تھی, اور اس میں کوتاہی ضرور نظر آتی ہے ان ڈپارٹمنٹس کی جو اس طرح کے چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں, جو کہ جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے, وہ سٹی میں ہوتی ہے. تو ان کے ادارے جن کی یہ ذمہ داری تھی ادھر ضرور غفلت جو ہے وہ برتی گئی ہے, جس کی وجہ سے وہاں سے لوگ بر وقت نکل نہیں سکے, ایگزٹس نہیں تھیں یا فائر ایکسٹنگوشنگ کا ایکوپمنٹ نہیں تھا. تو اس حد تک تو ابھی تک بات چیت ہوئی ہے. سازش کی بات چیت ندیم افضل چند صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کے اوپر میرے پاس کوئی فیکچوئل انفارمیشن نہ ہو, یا کوئی ایویڈنس نہ ہو, یا کوئی ایسی سورس نہ ہو جو کریڈیبل ہو. تو اس کے علاوہ نیشنل ٹی وی پہ ایسے حادثے کے بارے میں چھکے چوکے مارنا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے ندیم افضل چند صاحب کا اس موقع پر. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وہ ایویڈنس سے اس کو بیک نہیں کر سکتے, اور اگر وہ صرف ایسا تجزیہ کر رہے ہیں یا اپنا کوئی انالیسز اس قسم کا دے رہے ہیں تو نہایت ہی غلط انالیسز ہے, اور اس طرح کا انالیسز یا اگر کوئی ہوائی بات ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے. جی ٹھیک, رائٹ, فیئر انف. چانڈی صاحب, کیا حرج ہے جوڈیشل کمیشن بننے میں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ پھر چند صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا, انہوں نے کہا کہ یہ آگ لگائی گئی ہے کیونکہ بلاول صاحب نے اپنی پرفارمنس ایوان صدر میں بتائی ڈپلومیٹس کو بلا کے, تو اس وجہ سے. اور رانا احسان افضل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس قسم کی بات بغیر ایویڈنس کے کرنا جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے بھی اختلاف نہیں کرتا. میں تو سندھ کا بیٹا ہوں, سندھ کا باسی ہوں. یہ ہمارا ذاتی نقصان ہے جو جتنے لوگ انتقال کر گئے, یا جو مالی نقصان ہوا ہے, جو تباہی ہوئی ہے, اس میں ہمیں دکھ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ نقصان ہمارا ہوا ہے, لیکن یہاں صرف معاملہ ندیم افضل چند اکیلے کا تو نہیں ہے. اس سے پہلے تو ایم کیو ایم نے آگ لگا دی ہے اس مسئلے پر. کیا ضرورت ہے ایسی بیانات دینے کے؟ اس حادثے کی وجہ سے اب کراچی الگ کرو, اس حادثے کی وجہ سے کراچی مرکز کو دے دو. کیا بچکانہ باتیں ہیں.
جب بھی کوئی ان کو تکلیف آتی ہے نام نہاد تکلیف، جس میں سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں صوبے اعلیٰ کرنا ہو. بھائی آپ کا صوبے کا کیا معاملہ ہے؟ فی الحال تو اس سالے پہ بات کرو، اس حادثے پہ بات کرو. ایسے سانحات تو آپ نے بہت سارے کیے ہیں، ان سے زیادہ لوگ تو آپ نے مارے ہیں کراچی میں، پھر تو آپ کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں ایسی باتیں کیوں کریں؟ ہاں عدالتی تحقیقات یا دوسری جسدہ سے بھی اطمینان ہو متاثرین کو، وہ ضرور کرنا چاہیے. جو انصاف کے تقاضے ہو پورے کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. ابھی میں کسی دوست کا آواز سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں، ان باتوں پہ میں نہیں کر سکتا، مجھے معلوم بات نہیں. یہ اچھی بات ہے نا، یہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے. MKM کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہوئے؟ آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے سال تو کراچی کی حکمرانی آپ نے کی ہے. یہ نقشے پاس کرنا، یہ عمارتیں پاس کرنا، یہ ساری ترقیاتی کاموں کی ذمہ داری اٹھانا، یہ تو آپ ہے. حالانکہ کیا آپ نے ترقیاتی معاملے میں کراچی میں کچھ بھی نہیں ہے. جتنا بھی ہوا ہے رستے بنے افغان صاحب کے زمانے بنے، اس کے بعد جتنا ترقیاتی کام ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا ہے. لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے یہ باتیں کرنے کی؟ کراچی ہمارا شہر ہے، کراچی سندھ کی جان ہے، کیپیٹل ہے. اگر ہم نے کیا ہے تو احسان کوئی نہیں کیا، وہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن MKM کے اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیان، میرا دوست صحیح کہہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون سی بات کر رہے تھے، بڑی ذمہ دارانہ بات ہے کہ ایسے فوری طور پہ ایسی باتیں کر دینا. یہ کوئی آگ لگانے کی بات ہے. آگ لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. میں تو کہتا رہا ہوں بھائی، آپ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے. آپ آگ جلانا چاہتے ہو پر اس میں خود بھی جھلس جاؤ گے. یہ بڑی مشکل آگ ہے. صوبہ چاہیے، اس کا طریقہ کار ہے. آپ اسمبلی میں جائیں، قانونی طریقہ اختیار کریں. ہم اعتراض نہیں کریں گے، ہم چیخیں گے نہیں، ہم چلائیں گے نہیں. لیکن اب ہر بات میں کہو گے کہ صوبہ الگ بنے گا، کراچی الگ ہو جائے گا، یہ نہیں چلے گی بھائی. یہ سندھ کے سارے لوگ ایک ہو جائیں گے. آپ کو سب سے ایک بچے سے مقابلہ کرنا ہوگا اس ایشو پہ. سندھ کی تقسیم یا سندھ کو توڑنا، یہ نہیں. ترقیاتی معاملے میں، انتظامی معاملے میں بات چیت ہو سکتی ہے. آپ بیٹھ کر ذمہ داران کراچی سندھ کے بیٹھ کے بات چیت کریں، سندھ کے نمائندے بات کریں، ایک اچھی رائے آ جائے گی، اچھا راستہ نکل آئے گا. لیکن آپ بہانہ بنا کھڑے ہو جاتے ہو، ہم الگ کر دیں گے، یہ کریں گے، اندرونی سندھ سے کوئی آدمی نہیں آئے گا، اندرونی سندھ سے سروس نہیں ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا. آپ خود مختار ریاست تو آپ نہیں بنا سکتے کراچی کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.